تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القمر 27واں پارہ سورۃ القمر کی پہلی آیت کریمہ کو آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جس کی آج 13ویں تاریخ ہے، تو اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، اور میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے تعلق سے گواہی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا آج ذکر کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے قیامت قریب ہوئی اور چاند شق ہو گیا، یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہوئی اور کیا ہوا؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے تعلق سے مفسر کرام کہتے ہیں اس کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قیامت قریب ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قیامت قریب ہونے کا اس سے علم ہوا۔ اور دوسری چیز مفسر کرام نے کہی، وہ کہتے ہیں کہ دو پارہ ہو کر شق القمر، جس کا اس آیت میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باہرہ میں سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کی درخواست کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند شق کر کے دکھایا۔ چاند کے دو حصے ہو گئے اور ایک حصہ دوسرے سے جدا ہو گیا، اور فرمایا کہ گواہ رہو، قریش نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی۔ اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے پوچھتے رہو کہ اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند شق ہوتا دیکھا گیا تو بے شک معجزہ۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی اور وہ جاہلانہ طور پر جادو ہی جادو کہتے رہے۔ صحیح کی احادیث کثیرہ میں اس معجزہ عظیمہ کا بیان اور خبر اس درجے شہرت کو پہنچ گئی کہ اس کا انکار عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و نبوت پر دلالت کرنے کے تعلق سے
جب انہوں نے، اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ ہر ایک امت کا یہ حال ہوتا تھا کہ نبی اگر ان سے کہتے کہ میں اللہ کا نبی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، اس کا پیغام لایا، تو وہ ان سے معجزہ طلب کرتے تھے۔ تو اب آج جو ہے معجزے کی ہم تعریف کو پہلے سنیں گے، پھر اس کے بعد معجزے کو سمجھنے کے تعلق سے کیا ہے معاملات، اس کی طرف توجہ دیں گے۔ تو معجزے کی تعریف یہ ہے کہ نبی اپنے نبی ہونے کے ثبوت کے طور پر کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو عام لوگوں کے بس کا نہ ہو، جس سے ہر خاص و عام جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب عاجز آ جائے۔ ایسا کام اگر کوئی نبی اپنے نبی ہونے کے، سچے ہونے کے طور پر ایسا کام کرے کہ جس کے کرنے کی کسی دوسرے میں طاقت نہ ہو، اس کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں، کہ جس کے تعلق سے انسان کے لیے یہ مشکل ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی سب کو یہ پتا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، سب کو یہ پتا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر انسان، کئی سارے کام ہیں جو انسان بعض کرتے ہیں بعض نہیں کر پاتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا وہ کام کسی نے کر کے دکھایا، اور اس نے وہ کام کب کیا ہے؟ جب اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اپنے نبی ہونے کے، سچے ہونے پر اس نے دلیل دینے کے لیے ایسا کام کیا جس کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، تو ایسے کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ مثال کے طور پر مردے کو زندہ کرنا، بارش برسانا، زمین سے سبزہ اگا کر دکھانا، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دینا، سفید داغ والے کو جو ہے شفا دے دینا، گھر میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں بغیر گھر کو گئے، بغیر ان چیزوں کو دیکھے باہر سے ہی ان کی اطلاع دے دینا، ان کے بارے میں بتا دینا، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، اور اشارہ کرنا تو ڈوبا ہوا سورج واپس اپنی جگہ پر آ جانا، کھارے کنویں میں تھوکنا تو کنواں ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جانا۔ تو یہ وہ کام ہیں جنہیں معجزہ کہتے ہیں، جو عقل انسانی کے باہر، عقل انسانی کے کیا ہے؟ باہر۔ ایسا کام نبی کرے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی سے یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اور معجزہ یہ 2 چیزوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے ظہور میں آتی۔ پھر اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اسے کہا گیا ہے کہ استدراج، جادو۔ کیا کہا گیا اسے؟ جادو۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ آنکھوں کی بندش ہوتی ہے، لوگ جو دیکھتے ہیں وہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، تو اسے کیا کہا گیا؟ استدراج۔ پھر جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو اسے کہتے ہیں قدرت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ قدرت۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ کیا ہے؟ قدرت۔ نبی کوئی ایسا کام کر دکھائے اسے معجزہ، جو کسی ولی سے اس کو کرامت، اور اس کے علاوہ کسی فاسق و فاجر سے، بد دین سے، کافر وغیرہ سے اگر کچھ کمال کا ایسا معاملہ ہو کہ جس کی طاقت عام لوگوں کو نہ ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں یا جادو کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی تصدیق فرمائی۔ اب یہاں پر معجزے کو جب آپ نے سماعت کر لیا تو یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام، دنیا میں کتنے انبیاء کرام؟ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہر نبی کو اللہ عز و جل نے معجزات عطا فرمائے، ہر ایک کو الگ الگ معجزات دیا۔ کیوں دیا؟ اور جو معجزہ دیا وہ اس دور سے جس کی مناسبت ہو وہ دیکھتے ہوئے معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، تو اس وقت جو ہے جادوگروں کا ایک دور چلا تھا، جادوگری۔
ہر طرف جادوگری کا جو ہے زور تھا، جادوگر ہی جادوگر تھے، جادوؤں سے بڑے بڑے سانپ بنا دیتے تھے، بڑے بڑے اسلحے بنا دیتے تھے، جو چاہے ان کے دل میں وہ کر گزرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے نبی ہونے کے تعلق سے کہا تو ان لوگوں نے جو ہے چیلنج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بولے کہ فلاں دن جو ہے ہم آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بلائیں، جادوگروں کو انہوں نے بلایا۔ بلانے کے بعد ان جادوگروں نے جو ہے اپنے اپنے جادو سے بڑے بڑے سانپ بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو معجزہ کیا تھا؟ تو قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى، اللہ عز و جل نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس عصا ہے، لاٹھی، ڈنڈا، جیسا کہ یہاں پہ ایک ڈنڈا رکھا ہوا دیکھیں، لوگ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے ہیں۔ کون لوگ رکھتے ہیں؟ یا تو جو ضعیف ہوں گے وہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھیں گے، یا پھر وہ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھیں گے جنہیں اس ڈنڈے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ اپنے جانوروں کو ہانکنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس کو چھوڑ دیا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں، اسے پکڑ لو پھر سے عصا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو جا کر پکڑا، پھر عصا بن گیا۔ بتا دیا گیا کہ یہ اس میں جو ہے تمہارے لیے معجزہ رکھا گیا ہے۔ اب اللہ کی قدرت تو دیکھیں، ایک یہاں پر اس بات کو آج مجھے آپ کو سمجھانا سب سے اہم چیز، اصل پوائنٹ کی بات اب شروع ہو رہی ہے۔ وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر اہل سنت الجماعت سے علماء کرام اگر کہیں کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو معجزات دیے ہیں، اولیاء کرام کو کرامتیں دی ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں، ماضی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی کر سکتا، تمام چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ کون سا اللہ کا اختیار وہ بتا، اللہ کا اختیار کون سا اختیار بتا؟ آپ کو میں یہ بات آپ کے ذہن میں آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے اسے ذہن نشیں کر لینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے کہ ہمارے رب کی قدرت و طاقت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس بات کو، اس عقیدے کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہمارا رب تو ایسا رب ہے، اتنا با اختیار ہے، اتنی قوتوں والا ہے، اتنی طاقتوں والا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ جب ان بندوں کو رب نے وہ اختیارات دے دیے ہیں تو وہ کتنا با اختیار ہوگا، اس کے کمالات کیا ہوں گے، اس کی قدرت کیا ہوگی، اس کے ارادے کیسے ہوں گے۔ اب اندازہ تو لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ عصا ہے، صرف رب تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ عصا اس کے اندر وہ خوبی پیدا ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا وہ عصا، وہ جو ہے ان کے لیے معجزہ اللہ عز و جل نے بنا دیا۔ بنایا کس نے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اب وہ معجزہ بنا کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج لوگ اہل سنت الجماعت، علماء اہل سنت الجماعت پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے معاملات ایسے ہیں، معاذ اللہ، یہ جو ہے انبیاء کو اللہ کے برابر کر دیتے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، کچھ بھی انہیں شرم نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف جس انداز میں کرتے ہیں، تعریف کا حق کیا ہے؟ تعریف کس کو کہیں گے کہ کیسے ہم خدا کو مانیں؟ ایسے خدا کو جو خود تو کر سکتا ہے لیکن جس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے کسی بندے کو دے سکے، اسے با اختیار مانیں گے؟ یا خدا کو اس طریقے سے با اختیار
مانا جائے گا کہ اللہ عز و جل کی ذات تو وہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کرنے میں معاملات یہ بھی ہیں کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جو وہ عطا فرما دے، جو قوت و طاقت عطا فرما دے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تو انہیں معجزات دے کر بھیجا، تاکہ جب یہ نبی کسی قوم کے پاس آئے تو قوم سوال کرتی ہے اگر آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا معجزہ دکھائیے۔ دور کون سا چل رہا تھا؟ جادوگری کا جو دور چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، عصا کو چھوڑا، پورا بڑا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ جیسے ہی زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا، ایک بڑا سا اژدہا بن گیا اور پورے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا، پھر سے عصا ہو گیا۔ پورے کے پورے جادوگر جو ہے زمین پر گر پڑے اور انہوں نے ہاتھ باندھے اور کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ یقیناً یہ جو ہے حق ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملیا ہوا ایک معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتی۔ پورے جادوگر جو ہے مسلمان۔ اللہ عز و جل یہ معجزے دیتا کیوں؟ یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ انبیاء کے معجزات سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، ملا اس نبی کو ہے جسے اللہ نے دیا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے کی حقیقت کیا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں ہو سکتا، تو ہم کہیں گے اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میرے ہی بندے ان میں سے ایک کو ایسا دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت و قدرت دی ہے، تو جب رب انہیں کسی ایک بندے کو اتنی قوت و طاقت دے سکتا ہے تو پھر وہ رب کتنا بے مثال، اس کی قدرت کیا ہوگی، اس کے کمالات کیا ہوں گے، اس کے اختیارات کیا ہوں گے، وہ کتنا قوت و طاقت والا ہوگا جب اس کا ایک بندہ جسے اس نے کچھ دے کر بھیجا ہے وہ اتنا با اختیار۔ کسی بھی چیز کی جب تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ آپ سب میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں تو وہ چیز کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس لائق ہے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن جس نے اسے بنایا ہے تو یہ چیز جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کے بنانے والے سے تو بہتر نہیں ہو سکتی۔ کیا ہو سکتی اس سے بہتر؟ ہم غور تو کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بنایا، معجزات دیے، ایسے بے مثل انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ایسے معجزات عطا فرمائے، اور تمام انبیاء میں جنہیں سب کا سردار بنایا، جنہیں سب کا امام بنایا، جنہیں بنایا تو تھا سب سے پہلے، جب دنیا میں بھیجنا ہوا تو بھیجا سب سے آخر میں، تو انہیں تمام معجزات عطا فرما دیے، اتنے معجزات عطا فرما دیے کہ انہیں سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی کے اتنے معجزات ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جنہیں شمار کیا نہیں جا سکتا، جن کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھارے کنویں میں تھوک دیتے ہیں تو کنواں ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے، کٹورے میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اس سے جو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اندھے کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتے تو ہمیشہ کے لیے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بیمار کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اسے شفا مل جاتی ہے، آقا کریم ٹھوکر مارتے ہیں تو مردے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم کھڑے ہو کر جب پوری کفار کی جماعت کے سامنے جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل اس نام سے پوری سورت نازل فرماتے ہوئے کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو وہ بھی تو انسان تھے، عقل ان کے پاس بھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگر جادو ہوگی تو صرف ہماری ہی آنکھوں کو بند کیا گیا ہوگا، جو اور دوسرے شہروں میں ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ تو دیکھے ہوں گے، وہ بھی دیکھے ہوں گے۔ اگر واقعی یہ
معجزہ ہوگا تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، تحقیق کرو واقعے کی۔ اس کے بعد سے تاریخ کو یاد رکھ کے کفار قریش نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے، انہوں نے ہر آنے والے سے سوالات شروع کیے۔ اس دن، اس شب ہم نے مکہ میں جو ہے اس طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے، بتاؤ تم نے بھی دیکھے تھے؟ تو ہر ایک نے یہی کہا، خدا کی قسم ہم نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہ میرے آقا کا اختیار، اللہ عز و جل نے وہ طاقت ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ اب اندازہ لگا، آج لوگ بدبخت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے بشر، کچھ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اور سننے والے بھی جو ہے انہیں ٹوکتے نہیں کہ کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو حیا کر لو، کوئی پاس و لحاظ تمہیں باقی نہیں۔ اگر واقعی اتنی برابری کا شوق ہے تو تم بھی کبھی شوق پورا کر کے دیکھو نا بھائی۔ ایک بار ہمارے نبی نے چاند کی طرف ایک بار انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تم 1000 بار کر کے کوشش کر لو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہوں گے؟ جب یہ شوق پورا ہو جائے تب کہنا کہ ہاں ہم بھی نبی کے جیسے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ ہمارے نبی نے دعا فرمائی، ڈوبا ہوا سورج واپس پھر عصر کی طرف آ گیا۔ کس میں ہے طاقت؟ آج کہتے ہیں کہ نہیں 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 ایسا بولنا شرک ہو جائے گا۔ شرک کیسے شرک ہو جائے؟ کیوں شرک ہوگا؟ آخر دینے والا رب جب دے رہا ہے، اس کے رسول نے اختیار کر لیا، اب ہمارے کہنے سے شرک ہوگا؟ کیا رب کو نہیں پتا کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے؟ کس کو اعتراض کر رہے ہو؟ کیا تم ہم سے اعتراض کر رہے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ سے اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ تو نے دیا کیوں؟ تمہاری مرضی چلے گی رب کے سامنے؟ عقل ہوتی تو یوں نہ خدا سے لڑائی لیتے، عقل ہی نہیں۔ کچھ تو سوچ لو، شرم و حیا کر۔ ہر امت اپنے نبی کی تعریف بیان کرنے میں لگا ہے، لیکن یہ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بولنا شرک ہے، وہ بولنا شرک ہے، ایسا شرک ہے ویسا۔ بے مثل بے مثال رسول ہمیں ملے جن کے معجزات کی کوئی گنتی نہیں، اتنے ان گنت معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، ورنہ تو پھر غیر کیا کہیں گے؟ ان کو کیا جواب دوں؟ میں آپ سے سوال کروں۔ وہ کہیں گے دیکھو تمہاری قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری خود قرآن میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے، وہ معجزات کیا تھے؟ وہ جو ہے مادرزات اندھے کو آنکھیں دے دیتے تھے، بینائی، قرآن شریف میں موجود ہے 3 پارے میں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتے تھے، والابرس، اور سفید داغ والے کو شفا دیتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردے کو زندہ بھی کرتے تھے۔ تم جب کہو گے کہ مردے کو زندہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یا ایسا کہنا شرک ہے، تو بتاؤ جب تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی نہیں کر سکتے تو ہمارے نبی تو کیا ہے، قرآن کہتا ہے تمہارے نبی نہیں کر سکتے، ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے، تو ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل۔ نصرانی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے تب پھر کس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ مجبور نبی کا، ہمارے نبی کا پھر کلمہ پڑھو، پھر مسلمان کس چیز کے ہو؟ تم بھی نصرانی بن جاؤ۔ قرآن مجید میں موجود ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، اس وقت علم طب کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی، طبیبوں کی، ڈاکٹری کی اس وقت جو ہے مثالیں چل رہی تھی۔ فلاں طبیب، فلاں جو حکیم ہے، یہ دوا کا نسخہ لکھا، ارے کیا شفا مل گئی، کیا شفا مل گئی، کیسی شفا مل گئی، اس سے شفا، اس سے شفا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شفائیں عطا فرمائیں۔ کیا کیا شفا؟ ان کی ڈاکٹری، ان کا علم اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ مرتے ہوئے بیماریوں سے انہوں نے شفائیں دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ مر گیا سو والے کو پھر شفا دی، مر گیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹھوکر لگائی، کہا قم بإذن اللہ کے نام سے اٹھ جا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔
بیماری بھی چلے گئی۔ کون سی بیماری؟ موت۔ ابھی بھی آج بھی موت کی کوئی دوا نہیں بنی ہے دنیا میں۔ موت کی دوا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ موت کی بھی دوا بن گئی؟ موت کی کوئی دوا ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ معجزہ عطا فرما کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر مارا، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ یہ قرآن مجید میں ہے تو آخر کہاں ہے، کیا ہے آیت نمبر، کیا اس کی کیفیت ہے، کیا ہے سورہ کا نام، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ یہ آیت نمبر، سورہ کا نام سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 49۔ آیت نمبر 49 کی شروعات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت کسی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو فوراً پرندہ بن کر ہو جاتی، اڑ جاتا اللہ کے حکم سے، طیرا بإذن اللہ، طیرا کیا ہو جاتا؟ پرندہ ہو جاتا اللہ کی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، اور مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور مردے جلاتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو، جو اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو، غیب کی خبر بھی دیتا ہوں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے نبی کون تھے جو گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے ماننے والے جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا۔ ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی شان، مردوں کو بھی زندہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمائے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھی بلایا، کارے کنویں میں تھوکا تو کنواں ہمیشہ کے لیے میٹھا بھی ہو گیا، انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے، شفا لوگوں کو عطا فرما دی، جس کو جو چاہے جس نے مانگا اسے وہ عطا فرما دیا، جس نے بیٹے کی خواہش کی اس کو بیٹا عطا فرما دیا اللہ سے دعا مانگ کر، جس نے جس انداز میں مانگا اسے نواز دیا۔ اسی لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں اختیارات اللہ عز و جل نے عطا فرمائے، مختار کل بنا کر بھیجا، اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا، جو چاہے کرے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے نبی کی جب بات آتی ہے تو یقیناً ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کا تذکرہ تو ہر نبی نے کیا، جن کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہر نبی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ مجھے نبی آخر الزمان کے امت میں پیدا فرما۔ اتنی فضیلت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا بات؟ کیا بات ہے ڈرنے کی؟ ڈرنے کی بات ہے ڈرنے نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، معجزات رسول کو بالکل دل کھول کر، سینہ چوڑا کر کے، سینہ ٹھوک کر بیان کرنا چاہیے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اس لیے کہ ہم کسی مجبور خدا کے ماننے والے نہیں، ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جو خود
با اختیار ہے، جس کی قوت و طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے اپنے بندوں کو بھی وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ ان کی قدرت، ان کی طاقت کو دیکھنے کے بعد لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے، ایمان قبول کرتے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ خود کو رب کا بندہ کہتے ہوئے اتنا یہ با اختیار ہے، تو پھر وہ خدا کتنا با اختیار ہوگا۔ یہ درس دینا تھا، یہ تعلیمات دینا تھا، یہ دکھانا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے بندے دنیا میں آئیں اور بہکے بھٹکے ہوئے بندوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے معجزات کو کر کے دکھائیں، اور یہ معجزات دیکھیں کہ رب نے انہیں ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں، تو خود رب تبارک و تعالیٰ کتنا با کمال ہوگا۔ یہ تمام اللہ کی مرضی اور مصلحت ہے، اس کو نہ ماننا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بیان کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرت سنت ادانا کو جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔